دا بندہ غلام سی او دے مالک جن گیا اگر تم امیر حمدہ قتل کر دے تو میں تیرا آزاد کر دے. واشی بعد اس کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد خود بیان کرتے ہیں کہ میرا جنگ دے نال کوئی بھی غرض نہیں سی, میرا جنگ دے نال کوئی بھی غرض نہیں سی, میرا صرف غرض سی اپنی آزادی ہے. میرے مالک نے مل گیا سی کہ تو اگر امیر حمدہ شہید کر دے میں تو میں ان آزاد, میرا آزادی طرف خیال سی, جنگ نال میرا کوئی تعلق نہیں. آپ نے بہادری بدر کے اندر لوگوں نے بیٹھے حضرت سیدنا امیر حمدہ کی صفات دے وچوں ایک صفت ہے کہ سب نوں پہلا جھنڈا اٹھان والے جنے دا نام سیدنا امیر حمدہ ہے. سبحان اللہ. جھنڈا اٹھائے تے جویں آندے نے موزنا دے وچ موزنا دا نام ہے تے سب نوں پہلا نام کدا آوے دا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. جھنڈے دی گل آوے نا اٹھان دی تے سب نوں پہلا نام کدا آوے دا حضرت سیدنا امیر حمدہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ دے ایمان لے آندا ایک واقعہ کہ آپ ایمان کی مل جائے. مکہ دا دور سی, میرے آقا علیہ السلام اعلان نبوت فرما چکے سن. حضرت امیر حمدہ دے جڑے شوق سن, شوقاں دے وچوں ایک شوق سی آپ دا شاعری. شاعری پسند سن, شاعری کرتے بھی سن, شاعری پسند بھی سن. ایک شوق سی آپ دا شکار کرنا, شکار کرتے سن. شکار کر کے نہ واپس آئے تو چنگے ٹہل ٹہل کے ٹرتے سن. خوشی کا اظہار بندہ کرتا نا جڑے مقصد میں جائے تو کامیاب ہو کے لوٹے تو پھر بندہ وہ اظہار کرتا ہے کہ میں کامیاب ہوں. کامیاب ہو کے آئے روایات کے اندر انہوں نے دو لونیاں آپس کے اندر گلی کھلو کے گالبیاں کر دیا سن. انہوں نے کہا جے اگر امیر حمدہ کو پتہ لگ جائے کہ یہ بدریے دا حال ابو جہل کی کیتا تے پھر ٹہل ٹہل گیا نہ ٹرتا, انی خوشی دا اظہار نہ کرتا. ایک روایت کے اندر کہ آپ گھر گئے آپ کی نکرانی نے دسیا, پھر بیویاں ذرا گل بنا کے کر دیا نا اج جی دا باپ ہوتا تے پھر کدی ضرورت ہوتی, پھر اس انداز کی گل ہوتی ہے بی بی آپ بھی رونا شروع کر دیتی ہے, سناتی رون لگ پیندا. تو امام الانبیاء علیہ السلام نکرانیاں گلی دے اندر کھلو کے گلاں کر رہی ہیں امیر حمدہ آ گیا ہے, بڑے ناز نظر نال آ رہا ہے, بڑے غرور نال آ رہا ہے, بڑی خوشی کا اظہار کر رہا ہے. اگر یہ پتہ چل جاندا کہ آج یہ نال گزار کی ہے امام الانبیاء علیہ السلام انہاں نے گل سن کے قریب ہو گئے. پوچھیا دسو میرے بھتریجے نال میرے بھائی دے بیٹے عبداللہ دے بیٹے نال محمد نال ابو جہل نے کی سلوک کیتا ہے, انہاں کیا سلوک کیتا ہے. پہلا تے جناب کوئی صفا دے قریب امام الانبیاء شریف لے کے جا رہے ہیں. اور ابو جہل گزریا اپنی زبان دے نال کلام خاصی کلام گالا گڈیاں غیر الفاظ بولے, پھر پتھر ماریا میرے آقا علیہ السلام نے جسم کے اندر مبارک نکل گیا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے نہ زبان دا کوئی جواب دیتا نہ اس پتھر دا کوئی جواب دیتا. گانا سنیا خاموش ہو گئے, پتھر کھاتا کوئی جواب نہیں دیتا. کیوں یہ پروردگار کی طرف جنگ کا جواب کا حکم نہیں آیا. میرے آقا علیہ السلام اس تقریب کے اندر گھر چلے گئے, کونے دے طرف کونے لگ کے بیٹھ گئے نے. حضور نے پریشان آلے وہاں کو نہیں ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ دلا سے نہیں آنے, آپ دلا سے نہیں آنے. اے میرے سردار سمجھ کرو پریشان نہ ہو, اللہ کی مدد تواڈے نال ہے. میرے اندر ہویاں حکمتاں دے رات نے دلا سے نہیں آنے. میرے محبوب علیہ السلام پریشان نے جدوں میرے حمدہ کی منظر سنیا اپنے کاناں دے نال گھر آئے. میرے آقا علیہ السلام نے قریب کیتے امام الانبیاء علیہ السلام جدوں چاچا جان نے محبت بھرے الفاظ بولے. آج کے دور کے اندر بھی انسان بیمار ہوئے, انسان کو چوٹ آ جائے, انسان بڑا پختہ رہتا ہے. اگر اس کا کوئی عزیز سامنے آ جائے, دلا سے کہنوانا سامنے آ جائے, چاہے ماں ہوئے چاہے باپ ہوئے,
بھائی ہوئے چاہے کوئی عزیز رشتہ ہوئے کوئی دوست ہوئے تو کولے آگے دل سے دے دا اس تکلیف شدہ دیا اکھاں وچ آنسو آ جانگے چاچے دل سے دل دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان آئے گھبرانا نہیں میں چاچا تمہارے نانا تو میرے محبوب دے چاچا جاننے گلا کی دیا میرے محبوب علیہ السلام دیا اکھاں وچ آنسو آگے محبوب دیا اکھاں وچ آنسو دیکھے امید حمدہ نکلے ابو جہل کی تلاش کے اندر ایک تلاش کردیاں ایک مقام تے چند لوگاں دے وچ بیٹھ آئے ہاتھے مارے آئے خوشے آپ کے ہاتھ کے اندر کمان ماری سر سے اندر او دے سر سے جو خون کریا سر پاڑ دیتا نال اٹھن لگے بدلا دینے لگے جواب دینے لگے ابو جہل نے لوگیا نانا آج میں یہ اکھاں کے اندر عجیب صدا دے دریا اگر مرنا چاہتے ہو ایدہ جواب دے لو ایک غریب نہ جاوے اور یا قدر کر دے دا ابو جہل نے جواب نہیں دیتا میرے کول غریبیاں کی جواب نہیں دیتا میرے محبوب علیہ السلام نے چاچا جان آنکھ میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر آدھر ہو گیا نصیب کی میرے بیٹے گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا خوش ہو جاؤ میں بدلہ لے کے آ گیا ہوں میرے محبوب علیہ السلام نے پوچھیا چاچا جان کی بدلہ لے آئے سیدھی سونیا میں ابو جہل کا سر پاڑ کے آیا ہوں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا چاچا میں دنیا کے اندر بدلے لین نہیں آیا بدلہ لے کے خوشی نہیں ملتی میں اس گل کے اندر خوش کوئی نہیں یہ جملہ سنیا سیدھی سونیا تمہیں خوشی کیے ملتی ہے تمہیں خوشی کیے خوش ہوتے ہو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا چاچا اگر میرے رب دی الوہیت کا اقرار کر لانے مینوں رب دا نبی مان لانے مینوں خوشی ہو جاوے گی میں خوشی ہو جاواں گا تو میرے گھر پاک کریم نے جملہ بولیا حضرت سیدنا میرے حمزہ نے کوئی اور جواب نہیں دیتا ارے سیدھی سونیا اگر تمہوں اینو خوشی ملدی ہے جلدی نال مینوں کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہوں جلدی کلمہ پڑھا دیو میں مسلمان ہونا جی توانے یہ خوشی ملتی ہے کہ تواڈی خوشی واسطے میں حضرت سیدنا امیر حمزہ کلمہ کیوں پڑھیا نبی پاک خوشی بات کدی میں نہ بیٹھ کے بندہ سوچے کہ میں زندگی کے اندر کدی کوئی ایسا عمل کیتا کہ اللہ خوش ہو جاؤں یہ گل سوچنی چاہیے کہ نہیں خیال ہونا چاہیے کہ نہیں کدی بندہ سوچے گھر بیٹھ کے کلا ہوئے سوچے کہ یار میں کوئی ایسا عمل کیتا ہے جیڑا صرف اور صرف اس نیت تے کیتا ہوئے کہ میرے آقا خوش ہو جائے پھر شرک کا فتوہ تو نہیں لگتا حضرت میرے لوگاں نے حضور بات نہیں جو کرنا ہے اللہ بات سے جو کرنا ہے جو کرنا ہے اللہ بات سے کرو حضرت میرے حمزہ نے کہتے ہیں سونیا جی تمہوں یہ جو خوشی ملتی ہے کہ تمہاری خوشی بات کرنا پھر محبوب علیہ السلام کی ذات کلمہ پڑھ کے حضور کی رسالت میں تسلیم کر کے جتنا عرصہ حضرت سیدنا امیر حمزہ نے زندگی گزاری ہے میرے محبوب علیہ السلام کی غلامی کے اندر گزاری ہے ہر وہ عمل کی جائے جس سے محبوب نے خوشی پہنچی ہے آپ کن کی میں خوشی پہنچی ہے ہر وہ عمل کی جائے تو امام الانبیاء علیہ غلاموں آج دے دور دے اندر کوئی بندہ میرے آقا علیہ السلام کی محبت کے اندر آنسو بہاوے بڑی خوش قسمتی ہے اللہ کرے تو دی محبت میں ساڑھی ہیں کھجے کری آنسو یہ بڑی خوش قسمتی ہے وہ دا بڑا درجہ ہے وہ دا بڑا مقام ہے وہ دا بڑا رتبہ ہے جیڑا بندہ حضور دی محبت میں آنسو بہاوے یارا اس بندے دا کی مقام ہوگا جیڑی محبت دے اندر امام الانبیاء اس بندے دا کی مقام ہوگا حضرت سیدنا امیر حمزہ دی محبت کے اندر میرے آقا علیہ السلام آنسو بہا رہے ہیں اور کئی مقامات میرے آقا علیہ السلام نے اپنے چچا جان میں یاد کر کے آنسو بہائے ہیں تو امام الانبیاء علیہ السلام میرے محبوب علیہ السلام نے خوش کر دے واسطے
آپ نے چاچا جان نے کلمہ پڑھیا میرے محبوب علیہ السلام کی خوشی دلان سے زندگی بسر کر لینے ہاری امت ہو رہی ہے جس کے اندر محبوب علیہ السلام کو خوش ہونے نے میرے آقا راضی کرنے واسطے مدد دے میدان کے اندر آگے ایک لڑے نے باقی خدا کا شیر لڑتا ہے جنہیں مصطفیٰ کا شیر لڑتا ہے لڑے کافروں فنائے جہنم ہیلا بباؤ برباد کر دے رہے اور تو کام کے اندر آگے میرے محبوب علیہ السلام نے خوشی کے اندر خوشی کے بعد سے جنگ لڑ رہے ہیں کافروں دباؤ برباد کر رہے ہیں جس طرف جاتے ہیں سمجھ چیزیں جاتے ہیں واشی نے پوچھا اوہ یہاں کون ہے جڑا کیڑی سب سے مدد کرتا ہے سب والیاں واسطے جہنم کر دے رہا ہے اسے دسیا یہ ہوئی امید ہم کہتے ہیں میں اس میں آپ کے اندر لگ گیا میں اس میں آپ کے اندر لگ گیا کس وقت موقع مل جاوے میں بات کراں گا میرے محبوب علیہ السلام کے چاچا جان عظیم جنگ لڑ رہے ہیں کافروں واسطے جہنم کر رہے ہیں ایک کافروں واسطے جہنم کرنے واسطے میں نے تلوار اٹھائیے میرے محبوب علیہ السلام نے چاچا جان نے ان باغوں دے گرائے واسی کے کریائے چھوٹے میرا بڑا مائر قسم کا انسان سی چھوٹا میلا بڑی مہارت ناچنا گا سی آنا میں شتار کے اندر لگی ہویا تھا کہ کس وقت موقع ملے اگر سیز نو ملے ہم کا دیوار سے تلوار لہرائی جگہ خالی مل گئی واسی کے میلا ماریا زیر ناف لگا اور پار ہو گیا میرے محبوب علیہ السلام نے چاچا جان زمین نے تشریف لے آئے ہیں آؤ حدیث کے اندر نہیں ملنا لیکن تاریخ کی کثیر کتب کے اندر روایات موجود ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے چاچا جان کا دوسرا چیتا گرا آپ نے منہ مبارک کر لے گئے آپ نے انگلیاں کٹیاں گئیاں آپ نے پیر مبارک کر لے گئے آپ نے سینہ مبارک چاند چیتا گیا